اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال ماہ محرم آتا ہے۔ ماہ محرم کی کیا خاصیت ہے؟ کیا اللہ پاک، یہ ضروری تو نہیں تھا کہ اللہ پاک کے ذات جو کربلا کا واقعہ ہوا وہ ماہ محرم میں ہی کرے؟ یہ ماہ محرم میں کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ پاک کو ماہ محرم بہت افضل ہے۔ اور بھی 11 مہینے آتے ہیں، پورے سال میں 11 مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک یہ واقعہ کبھی بھی کر سکتا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ سب سے افضل ہے، جس میں سب سے زیادہ، جو سب سے اللہ پاک کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن اس ماہ محرم میں بھی آج سے نہیں، امام حسین سے پہلے بھی 10 محرم کو بہت سارے واقعات پیش آئے۔ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جانے کی اجازت دی گئی، انہیں ان کی توبہ قبول کی گئی، ان کو معافی ملی۔ 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پانی سے رہائی ملی، جو طوفان تھا وہ 10 محرم کو آیا، حضرت نوح علیہ السلام کو اس سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ محرم کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا ملن جو ہوا وہ بھی 10 محرم کو ہوا۔ یہ 10 محرم میں بہت سارے واقعات ہیں جو 10 محرم کو پہلے بھی ہو چکے، لیکن اللہ پاک نے 10 محرم کو ہی چنا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا گئے اور 10 محرم کو یہ واقعہ پیش آیا، کربلا میں شہادتیں ہوئی تمام امام کی، 10 محرم کی فجر سے لے کر عصر تک تمام اماموں کی شہادتیں ہوئیں، جس میں حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت امام حسین، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر اور تمام شہداء کربلا شامل ہیں۔ دیکھیں کہ ماہ محرم کتنی عظیم چیز ہے، ہمیں اس کے بارے میں لوگوں کو بھی بتانا چاہیے، اور سب سے پہلے شروعات ہمیں اپنے گھر سے کرنی چاہیے۔ آج کل بہت سارے بچے ایسے دیکھتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ محرم کیا ہے، امام حسین کون ہے، امام حسن کون ہے، اور ان کا کیا ہے، نانا وہ کن کے نواسے ہیں، وہ کن کے بیٹے ہیں، ان کا کیا ہے۔ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت نہیں دے سکتے، ہم انہیں نہیں یہ سکھا سکتے کہ امام حسین کون تھے، ان کا لقب کیا ہے، وہ ہاشمی ہیں، ان کا لقب کیا تھا، وہ کن کے نواسے تھے، وہ کن کے بیٹے ہیں، وہ کن کے پوتے تھے، اگر یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے گھر سے بچوں کو یہ درس نہیں دیں گے نا، تو آگے ہمارے بچوں کو کوئی بھی یہ درس نہیں سکھا سکتا۔ ان کے بہت بہت زیادہ ان کا مقام ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو، وہ اہل بیت سے محبت کرے۔ اہل بیت کا گھرانہ جو پاک گھرانہ ہے، میرا دل جو مانتا ہے کہ اہل بیت کا گھرانہ شروع سے ہی پاک ہے۔ دیکھیں وہ ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام کی آگے نسل در نسل ان کی پیشانی پہ تھا یہ لکھا ہوا کہ آخری امام جو ہوں گے وہ ان کی نسل میں سے آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کی پیشانی پہ تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بیٹا مجھے تیری پیشانی پہ وہ نور نظر آتا ہے، وہ امام نظر آتا ہے، وہ آقا نظر آتا ہے جس کی مثال ہی کوئی نہیں ہوگی۔ تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ میری پیشانی میں ایک نور نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تجھے میں کیا ہی مثال دوں اس کی، کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو اس کی مثال میں تجھے کیا دوں، میں تجھے اس کی امت کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں تجھے اس کی کیا مثال دوں، میں تجھے اس کی امت کی مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ آج سے 10,000 سال پہلے جب ہم تھے بھی نہیں اس دنیا میں، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا، تب حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا میں نے ایک غلطی کی تو مجھے جنت سے نکال دیا گیا، لیکن اس کی امت جو انبیاء آئے گا، نبی آئے گا، وہ آخری نبی ہوگا اور تیری نسل میں سے ہوگا، وہ آئے گا تو اس کی جو امت ہوگی وہ دن میں 1000 غلطیاں کریں گی، لیکن ان کی
ایک دفعہ کی معافی اللہ پاک انہیں معاف کر دے گا. میں نے ایک غلطی کی، میرے جسم سے کپڑے کھینچ لیے گئے، مجھ سے ایک گناہ ہوا تو میرے جسم سے کپڑے کھینچ لیے گئے. وہ سارا دن گناہوں میں ڈوبے رہیں گے لیکن پھر بھی اللہ انہیں معاف فرما دے گا. میرا ایک گناہ کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا، وہ سارا دن گناہ کبیرہ بھی کریں گے تو پھر بھی جا کر ایک دفعہ جائے نماز پر بیٹھ کے کہیں گے نا کہ یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے، تو رب کریم انہیں معاف فرما دے گا. یہ آقا کی امت کی مثال حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں. اور ہم امتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے نبی کی اس چیز کو، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے کیا، جو ان کی آل نے ہمارے لیے کیا، ہم نے وہ سب کچھ چھوڑا. یہ حضرت آدم علیہ السلام آقا کی نہیں، آقا کی امت کی مثال دے رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت کے لیے بھی قدم قدم پہ معافی رکھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تھی تو انہیں جنت سے نکال دیا گیا تھا. اور ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، پھر بھی جا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. یہ میرے رب کی شان ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان تھے، ظاہر سی بات ہے وہ ہاشمی گھرانہ، وہ آقا کی نسل در نسل سے چلنے والی چیز. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دادا جان ایک دن بازار سے گزر رہے تھے. ان کی پیشانی پہ بھی وہ نور نظر آتا تھا جو آقا کا نور تھا. وہ ان کے دادا پردادا سب میں سے ان کی پیشانیوں میں نظر آتا تھا. ہر کسی کو پتا تھا کہ جو آخری نبی کا نور ہے وہ ان کے گھرانے میں سے ہے. لونڈی جو بازار کی بری عورت کہا جاتا تھا، بازار میں کھڑے ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کو اس نے دعوت دی کہ کیا میرے ساتھ ایک رات گزارو گے؟ لیکن وہ تو اہل بیت ہے، ان کے گھرانے میں کوئی بھی ناپاک تو ہو ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا چل جا، مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، میں ایک شریف انسان ہوں، شریف آدمی ہوں. کچھ دیر گزری، ان کا نکاح ہو گیا، ان کی شادی ہوگی. تو ایک دن انہیں وہ عورت پھر سے بازار میں نظر آئی. انہوں نے کہا کہ تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو میں تجھے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے نکاح کر لیتا ہوں. تو جو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح کر لیتا ہوں. تو وہ عورت بہت مسکرائی. اس نے کہا نہیں، میں بھی ایک با عزت با کردار عورت ہوں، مجھ میں یہ نہیں ہے. ہاں میں نے بازار میں کھڑے ہو کے ضرور کہا، لوگ مجھے برا کہتے ہیں، لیکن مجھ میں یہ چیز نہیں ہے. میں نے تیری پیشانی پہ ایک نور دیکھا تھا جو میں چاہتی تھی کہ وہ نور مجھے ملے، لیکن اب وہ نور جس سے تو نے نکاح کیا ہے اس کو مل گیا. پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا جان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا. انہوں نے کہا عبداللہ جب تو چھوٹا تھا تو تیرے بدلے 10 اونٹ مانگے گئے تھے، تو تیرے بدلے 10 اونٹ دیے گئے تھے. آج میں تجھے 10 اونٹ دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لو. تو حضرت عبداللہ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی اور وہاں سے چلے گئے کہ میں ایک شریف آدمی ہوں، ایک پاک صاف آدمی ہوں، میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا. ان اہل بیت کا گھر آنا ہے، رسول اللہ کا گھر ہے، وہ کس طرح سے ناپاک ہو سکتا ہے؟ جب ان کا نکاح ہو گیا حضرت آمنہ علیہ السلام اللہ علیہ کے ساتھ، تو پھر وہ عورت انہیں بھی نظر آئی. تو انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کر لیتا ہوں، اگر تجھے میں اتنا پسند ہوں تو میں تجھ سے نکاح کر لیتا ہوں. اس نے کہا نہیں عبداللہ، تیری پیشانی پہ ایک نور تھا جو میں چاہتی تھی کہ میں اسے پیدا کروں، لیکن وہ نور اب آمنہ کی گود میں چلا گیا ہے. یہ آل رسول کا گھرانہ ہے، جن کا گھرانہ نسل در نسل پاک ہے. میرا دل نہیں مانتا کہ ان کی کوئی بھی ایسی نسل ہوگی جو ناپاک ہوگی. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ وہ گھر ہے جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں نماز دی، جس نے ہمیں قرآن دیا. اللہ پاک نے محرم میں یہ واقعہ کیا کیونکہ اللہ پاک کو یہ سب کچھ، اللہ پاک نے ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رکھی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، مولا علی کو پتا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کو پتا تھا، امام حسین کو یہ پتا تھا کہ وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے. لیکن پھر بھی
وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ حق کے لیے لڑے، وہ سچ کے لیے لڑے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، آج پھر سے کہوں گی کہ کربلا کی جو جنگ تھی وہ اسلام کے لیے نہیں تھی، کیونکہ یزید تو خود نمازی تھا، اس نے تو خود امام حسین سے کہا حسین جلدی کر، شمر تو خود کہہ رہا تھا امام حسین سے کہ جلدی کر، تجھے قتل کرنے کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ کیا جاہلانہ حرکت تھی ان کی کہ پہلے آل رسول کو قتل کریں گے اور پھر نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ انسانیت نہیں تھی، یہ جنگ حق کی تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے لڑی، اور اپنا پورا گھرانہ دے کر امام حسین نے اس نماز اور قرآن کو بتایا۔ خدارا اپنے گھروں میں قرآنوں کو بند مت رکھیں، انہیں کھولیں، انہیں پڑھیں، اپنی نمازوں کو قائم کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ جو امام حسین نے عظیم ترین قربانیاں دی، اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو دیا، اس قربانیوں کو یاد رکھیں اور اپنے گھر میں نماز اور قرآن کو آباد کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔